گو کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر حضرت عثمان غنی نے نہیں بنایا تھا، لیکن پھر بھی معاویہ ابن ابی سفیان کی شام میں ایک متوازی حکومت کو قائم اور دائم رکھنے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر ارادی طور پر اپنے خاندان سے معاویہ ابن ابی سفیان کا تعلق ہونے کی بنا پر ان کو اپنے دور خلافت میں مضبوط کیا۔ محترم ساتھیوں، عرب میں یہ رواج اور دستور تھا کہ قبائلی تعلقات اور خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کو سیاسی استحکام فراہم کیا جاتا تھا، اور یہ اس وقت کے عرب دستور کے مطابق ایک عام رواج تھا۔ لیکن چونکہ خلافت راشدہ ایک ایسا نازک منصب تھا کہ جس کو سنبھالنے کے بعد خلیفہ وقت اور مسلمانوں کے امیر یعنی امیر المومنین کو اپنے خاندانی اور اقربا پروری سے ہٹ کر صرف اور صرف منصفانہ نظام اسلامی حکومت قائم رکھنا اشد ضروری ہوتا تھا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حد تک ناکام رہے، اور ان کی یہی ناکامی نہ صرف ان کی خلافت راشدہ کو کمزور کرنے کا باعث بن رہی تھی، بلکہ ان کی شہادت کی وجہ بھی یہی بنی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی شام میں ایک متوازی اور مضبوط حکومت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی بنیاد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رکھی گئی تھی۔ جب حادثاتی یا اتفاقی طور پر معاویہ ابن ابی سفیان شام کے گورنر نامزد ہوئے اور شام کے گورنر بن گئے، گو کہ اس میں خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی یا ان کا حکم نامہ شامل نہیں تھا، کیونکہ جنگ یرموک میں فتح کے فوراً بعد جب مسلمان شام تک اپنی اسلامی سرحدوں کو بڑھانے میں کامیاب ہو چکے تھے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو شام کا گورنر اور حاکم نامزد کر کے وہاں روانہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ طاعون کی وبا کے نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مرکزی حکومت کو سنبھالے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے امیر تھے، اور وہاں سے شام تک کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور ذرائع آمد و رفت اور خط و کتابت بھی بہت سست اور ناپید تھے۔ چنانچہ مسلمان صحابہ کرام علیہ اجمعین نے خود اپنے طور پر صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اگلا حاکم اور گورنر نامزد کر لیا، لیکن وہ بھی طاعون کی اس وبا میں صرف 38 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یزید بن ابو سفیان، جو کہ حضرت ابو سفیان بن حرب کے بیٹے اور معاویہ ابن ابی سفیان کے بڑے بھائی تھے، ان کو اپنا حاکم اور گورنر نامزد کر دیا، لیکن وہ بھی طاعون کی اس پھیلی ہوئی وبا کے نتیجے میں وفات پا گئے۔ اس طرح سے اس کے بعد مسلمانوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا اگلا حاکم نامزد کر لیا، اور یوں حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر معاویہ ابن ابی سفیان گورنر شام نامزد ہوئے۔ ان کے گورنر نامزد ہونے کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے پہنچا دی گئی۔ اب چونکہ اس سے پہلے منتخب ہونے والے تینوں گورنروں کے بارے میں خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی انکار یا کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا تھا، ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے حاکم اور گورنر نامزد ہونے پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ اٹھایا، اور یوں معاویہ ابن ابی سفیان گورنر شام منتخب ہوئے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں معاویہ ابن ابی سفیان کی شام میں جڑیں مزید مضبوط ہونے لگیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو خاندانی اور قربہ پروری کی بنا پر خصوصی مراعات سے نوازنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین اور شرپسند عناصر کو ایک موقع فراہم ہوا، اور انہوں نے مسلمان اور صحابہ کرام کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے اور انہیں اپنے حاکم وقت اور اپنے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن کرنے کے لیے ان پر اقربہ پروری کا الزام لگانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف
اکسانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زندگی میں ہونے والی ایک اور بہت اہم غلطی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حکم بن عاص کو، جو کہ ان کا سگا چچا تھا، اس کو صرف اپنا چچا اور رشتہ دار ہونے کی بنا پر مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی حکم بن عاص پر وہی پابندی عائد کی رکھی اور اس کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کیا اور حکم بن عاص کو مدینہ منورہ نہ آنے دیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنا چچا ہونے کی بنا پر حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلا لیا۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بھی ایک گروہ کھڑا ہوا جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم بن عاص کو مدینہ منورہ سے باہر نکالا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ساری زندگی کے لیے مدینہ بدر ہونے کے الفاظ ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حکم بن عاص کو مدینہ منورہ واپس بلوا بھی لیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حکم بن عاص کو مدینہ منورہ نہیں بلوایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برخلاف حکم بن عاص کو مدینہ بلایا ہے، اور یہی موقف منافقین کا بھی تھا جو کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، اور ان کا یہ تیر اپنے صحیح ہدف پر جا کر لگا اور مسلمانوں کے درمیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بغاوت کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور پھر ان باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو شرائط رکھیں کہ یا تو آپ خلافت کے عہدے کو چھوڑ دیں یا پھر مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ مروان بن حکم جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی چچا حکم بن عاص کا بیٹا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور یہی نہیں بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن عاص کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر کے اس کو داماد بھی بنا لیا تھا۔ اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان بہت ناانصافیاں اور ظلم و زیادتیاں کیں، جس کی بنا پر باغیوں اور خوارجیوں کا ایک گروہ مروان بن حکم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں اور بلوائیوں کے ان دونوں مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کی ایک جماعت نے خلیفہ منتخب کیا ہے، میں کیوں کر اس خلافت کے عہدے کو چھوڑ دوں۔ جب محاصرین کا محاصرہ سخت ترین ہوا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی عثمان غنی کے گھر کے اندر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ان محاصرین کو منتشر کروائیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن باغیوں اور خوارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی سخت ترین محاصرہ کر رکھا تھا، اور ان کو دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہ جا سکے، اور یوں ان محاصرین کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو صدقہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسلامی معلومات کو پھیلانا اور ان کو آگے سے آگے شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور محترم ساتھیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق بنا دے، اور ان کی اہل بیت کا عاشق بنا دے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔